अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम इमरान उवैस काज़मी है और मैं आज आप सबके सामने पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासी जमात का लॉन्च कर रहा हूँ। उस सियासी जमात का नाम है गधा पार्टी। गधा पार्टी ऑफ पाकिस्तान, डोंकी पार्टी ऑफ पाकिस्तान, खोता पार्टी ऑफ पाकिस्तान, गधा पार्टी ऑफ पाकिस्तान। गधा पार्टी क्या है? सियासी जमात है। सियासी जमातों की पाकिस्तान में कोई कमी तो नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसकी 10 वेरिएशंस, काफ, नून एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पीपल्स पार्टी, MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी एट्सेट्रा। और अभी तो मेरे ख्याल में कोई सरजमीन पाकिस्तान और इफ्तिखार चौधरी साहब भी कोई पार्टी लेकर के आ रहे हैं। लिहाजा पार्टी की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर गधा पार्टी की क्या ज़रूरत है? और ये है क्या गधा पार्टी? और शायद कुछ लोगों को ज़रा अजीब सा नाम लगे कि गधा। आज तक मैंने तो किसी भी सियासी जमात का नाम कुत्ता या गधा या इस तरह का नाम मैंने नहीं सुना। तो ये गधा पार्टी क्या है? वैसे अगर देखा जाए तो आप बहुत सारी पार्टियों की अगर हरकतें देखें तो शायद उनका नाम वाकई में कुत्ता पार्टी होना चाहिए, शायद उनका पार्ट सुअर पार्टी होना चाहिए, जिसके बाद आपको शायद वुज़ू करना चाहिए उनका नाम लेने के बाद। उनकी अगर आप हरकतें देखें तो उनके नाम वाकई में ऐसे होने चाहिए। गधा पार्टी क्या है? देखिए, गधा पार्टी जो है उसकी बेसिक लॉजिक जो है वो एक जानवर पर है और उस जानवर का नाम आप सोच सकते हैं क्या होगा? गधा। तो गधा एक ऐसा जानवर है ख़वातीन और हज़रात जो सब जानवरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको उसकी मेहनत का जो अजर है वो नहीं मिलता। ठीक, उस गधे से काम ही काम लिया जाता है, उसका कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता जैसा कि घोड़े का रखा जाता है मिसाल के तौर पे, या कुत्तों का रखा जाता है। हमारे जो मुल्क के अमीर लोग हैं वो कुत्तों के ऊपर जो हमारे मजदूर हैं उनसे ज़्यादा खर्च करते हैं, मेरे ख्याल में कहीं ज़्यादा। जितनी एक मजदूर की एक महीने की तनख्वाह होती है शायद उतना एक कुत्ते का शायद 4-5 दिन का खर्चा होता है। एनीवे, तीसरी चीज़ गधे के बारे में ये है, पहली चीज़ अगर आप याद रखें कि गधा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, दूसरे उसको उसकी मेहनत का अजर नहीं मिलता, और सबसे अहम बात ये कि गधे के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। ठीक है, नाउ ये जो जुल्म किया जाता है गधे के ऊपर, उसके ऊपर ये गधा चीख निकालने की कोशिश करता है, आवाज़ निकालता है, तो उस आवाज़ को लोग पसंद नहीं करते। जब हमारे मुल्क के अवाम कोई शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत को पसंद नहीं किया जाता, चाहे उनको लोड शेडिंग से तकलीफ़ हो, चाहे उनको अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने के ऊपर तकलीफ़ हो, चाहे जो भी उनकी तकलीफ़ हो, रोज़गार नहीं हो, उनकी आवाज़ को सुनना तक जो हमारे अजीम लीडरान हैं, ठीक है, गीदड़ लीडर पता नहीं, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता, कम अज़ कम आज की सिचुएशन में। तो जो हमारे लीडरान हैं उनको उनकी आवाज़ भी नहीं पसंद है, वो उनकी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहते, उनकी आवाज़ तक को दबाते हैं, ठीक, ताकि ये जो है उनकी आवाज़ बुरी लगती है। तो ये गधे की 4 सिफ़ात हैं, और देखा जाए तो ये 4 सिफ़ात जो हैं ये पाकिस्तानी अवाम के 98%, 98%, यानी 100 में से 98, यानी 100 में से 2 कम, ठीक है, लोगों की यही ज़िंदगी है। ये मैं स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ये मैं कुछ हकाइक के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से एंड सेंट नहीं मार रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आबादी अगर आप लगाएं, जो भी अभी तक ऑन एवरेज मानी जाती है 20 करोड़, आप चलें 22-23 करोड़ भी कुछ लोग कहते हैं, 25 करोड़ भी कहते हैं, आप चले 20 करोड़ लगा लें। 20 में से 2% का मतलब होता है 50 लाख लोग। जो 50 लाख लोग हैं वो इस मुल्क में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप देखें सड़कों पे तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे आपको कुछ अच्छी गाड़ियाँ नज़र आएंगी, कुछ बुरी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। अच्छी और बुरी से मुराद है कुछ महंगी और कुछ सस्ती। आपको करोड़ा नज़र आ रही है, ये आई थिंक ऑडी जा रही है, ऑडी पता नहीं, मेरे ख्याल में 1-2 करोड़ की गाड़ी है, 2 करोड़ की जो वाइट जा रही है ऑडी उधर, ये कोई करोड़ा जा रही है, ये मेरे ख्याल में 20 लाख की गाड़ी है। सामने मोटरसाइकिल है जो 70,000 रुपये का जा रहा है, ठीक है। तो जो 2 करोड़ की गाड़ी चला रहा है और जो 70,000 की गाड़ी चला रहा है, कोई तो फ़र्क होगा, ठीक। और क्या दोनों बराबर हैं? क्या पाकिस्तान में आधे लोग जो हैं वो 2 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं और आधे लोग जो हैं वो 70,000 रुपये की मोटरसाइकिल चलाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, ये तो एक हकाइक के बेसिस पे बात है। ज़्यादातर लोग, 98% लोग जो हैं वो 70,000 की मोटरसाइकिल या शायद वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, और वो गाँव में, शहरों में बसों के ज़रिए सफ़र करते हैं, ठीक है, एक बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक ना। ये कुछ हकाइक हैं। ये जो 98% लोग हैं, ठीक,
یہ محنت کش لوگ ہیں, یہ جگہ جگہ نوکریاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی ٹیکسی چلاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی کسی دکان میں کام کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے. اس کے مقابلے میں جو آپ کے 2% لوگ ہیں وہ افسری کی ان کا کام ہوتا ہے, کوئی نوکر شاہی یعنی بیوروکریسی میں ہے, تو کوئی فوج میں ہے, کوئی سیاست کے اندر ہے, کوئی میری طرح کارپوریٹ سیکٹر کا آدمی ہے, کسی بڑی کمپنی کے اندر کام کرتا ہے یا اپنا اس ایریا میں سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ان لوگوں کے پاس ڈیسنٹ گاڑیاں ہوتی ہیں, اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں عام طور سے, ان کے پاس اچھے موبائل فون ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ یہ خود تعلیم اچھی حاصل کریں, ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں, اپنی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادیاں اچھے شادی ہال جو ہو سکتا ہے 5 اسٹارز کے اندر کریں. ٹھیک, یہ لوگ آپ کے ملک کے صرف اور صرف 2% ہیں, 50 لاکھ لوگ. ان 50 لاکھ لوگوں میں سے بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو میرے حساب سے شاید ان 2% کا بھی 2%, ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں تو ان کا 10% جو ہے وہ 5000 لوگ ہوگا, ٹھیک ہے, اس کا آدھا آپ لگا لیں 2500, سمجھے آپ 1000 لوگ, جو 1000 لوگ ہیں اس ملک میں, وہ آپ سمجھے اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. 1000 لوگ 20 کروڑ لوگوں کی زندگی کا بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں, اور جو ان کے فیصلے کرتے ہیں وہ آج ہمارے سامنے. چاہے آپ صفائی ستھرائی دیکھیں, چاہے آپ قانون دیکھیں, ٹھیک ہے, چاہے آپ ہماری آسان الفاظ میں گدھے جیسی زندگی دیکھیں, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ 1000 لوگ جو کہ ان 2% لوگوں کا حصہ ہیں, جو کہ اس ملک کے اندر ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں, ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے آج ہم پاکستانی اتنے برے حال میں ہیں. ہم دہشت گردی کو فیس کرتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ وہ غربت ختم کر کے نہیں دیتے, غربت کو بڑھا رہے ہیں وہ, کیونکہ وہ ہمارا پیسہ لے کر کے باہر جا رہے ہیں, یا تو ملک کے اندر عیاشی کر رہے ہیں یا باہر جا کے عیاشی کر رہے ہیں. یہی نہیں, ان کو اس کے اوپر بھی صبر نہیں آتا, ظلم بے انتہا کرتے ہیں. آپ پاکستان کے جیلوں کے اندر جائیں, میں آپ کو لکھ کر کے دینے کو تیار ہوں اس وقت کہ کم از کم آدھے سے زیادہ لوگ جو ہمارے جیلوں کے اندر ہوں گے وہ بے گناہ ہوں گے. ان بیچاروں کا کون سنوائی ہے, کون ان کی بات سنے گا, کون ان کو آزادی دلائے گا, کون ان کو ظلم سے نکالے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے. جب میں پاکستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی اناتھ, یتیم, اورفن جسے کہ آپ کہتے ہیں نا, بے گھر بچہ نظر آتا ہے. یہ پاکستان کی عوام ہے, یہ 98% لوگ ہیں, ان کا کوئی باپ نہیں ہے, ان کی کوئی ماں نہیں ہے. ہاں, ان کے آس پاس شیر ہیں جو اس گدھے کا خون چوستے ہیں, جو اس گدھے کی بوٹیاں کھاتے ہیں. شیر کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں نا, شیر کون ہے؟ سوچیں ذرا اس کے اوپر. ایسے لوگ ہیں جو تیر چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, خاندانی ناموں کے اوپر تیر چلاتے ہیں. جانتے ہیں نا آپ کو کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگ ہیں جو اس گدھے کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو خود انصاف نہیں ملتا. آپ جانتے ہیں نا میں KPK کے اندر بیٹھے ہوئے عمران خان کی بات کرتا ہوں. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ سچویشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے, لیکن یہ جو حالات ہیں ان کو بدلنے کے لیے صرف ایک حل مجھے نظر آتا ہے. یہ جو 98% لوگ ہیں جو اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس وقت اپنے کام کے اوپر جا رہے ہیں, دیکھیں آپ, ٹھیک ہے, یہ جو 98% لوگ ہیں جو اس بائک کے اوپر بندہ جا رہا ہے, جو کہیں بھی جا رہے ہیں, ان لوگوں کو جاگنا پڑے گا, ان لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا, اور ان لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ انف از انف, بہت ہو گیا, بس اب بس کرو. اب یہ ظلم کی کہانی ختم ہوگی, اور ان لوگوں کو ان کی مرضی کی حکومت اب دینی پڑے گی. ان کی مرضی کی حکومت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ گدھا پارٹی کے لوگوں کو, یعنی جو کہ 98% لوگ ہیں اس ملک کے, اگر آپ ان کو انسان بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کو باعزت بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس ملک کے اندر کچھ چینجز لے کر آنے پڑیں گے. میں اس بارے میں پچھلے 16 سال سے لکھ رہا ہوں, بہت سارے بلاگز لکھے ہیں, کچھ بڑے بڑے لوگوں کا ایڈوائزر بھی رہا ہوں جنہوں نے کہ شاید میری باتیں زیادہ سنی نہیں, ٹھیک ہے, جن کے اندر ایک کا نام, خیر چلیے چھوڑیے, میں ناموں کے اندر نہیں جاتا اس وقت, لیکن لیٹس فوکس آن, بات کرتے ہیں یہاں پر کام کی. میرا جو تجربہ ہے, میں نے جو بھی اسٹڈی کیا ہے, دنیا کو اسٹڈی کیا ہے, صرف پاکستان کو نہیں, تو میں کچھ نتیجوں پہ پہنچا ہوں. پہلا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں پر انصاف کا سسٹم صحیح نہیں ہوگا. انصاف کا سسٹم صحیح کرنا اور انصاف کا نعرہ لگانا دو الگ الگ چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ انصاف کے سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں. انصاف کا سسٹم میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انصاف کا سسٹم وہ آدمی لے کر آ سکتا ہے جو انصاف کے اوپر یقین رکھتا ہو. جو لوگ انصاف کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہوں گے وہ کبھی بھی انصاف کا سسٹم لے کر نہیں آ سکتے. ہمارے ملک کے اندر جو بھی لوگ انصاف سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں وہ انصاف کے اوپر یقین ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہ لوگ رشوت دے کر کے ان پوزیشنز پر آتے ہیں. لہٰذا میرا پروپوزل یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے, جو میری سوچ ہے, اس کے دو ٹکڑے کیے جائیں, انٹرنل ڈیفنس اور ایکسٹرنل ڈیفنس. انٹرنل ڈیفنس جو ہے وہ انصاف کو اور
पूरी तरीके से देखें अपने ही रिटायर्ड फौजियों के साथ। ये पहला प्रपोजल है मेरा। हो सकता है इसके ऊपर मेरे साथ के गधे यानी मेरे साथ की जो आवाम है वो उस पर इत्तेफाक ना करें, कोई बात नहीं, कोई और हल निकालें। ये तो मेरा सजेशन है, आपके पास इससे बेहतर हल है प्लीज़ निकालें, मुझे बताएं और क्या हो सकता है। क्या आप इन लोगों को सही कर सकते हैं? क्या जो पुलिस वाला इस मोटरसाइकिल वाले को रोक करके इससे 100 रुपये रिश्वत देता है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो फिर कोई और हल बताए ना। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आती है आपकी मईशत, इकोनॉमी जिसे कहा जाता है। बड़ी बड़ी लोग इस पर बातें करते हैं। आप देखिए ये आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, ये जो मोटरसाइकिल चला रहा है, जो दो लोग जा रहे हैं, ये मोटरसाइकिल कम से कम 70,000 रुपये, लाख रुपए की आती है। 70,000 रुपये का मतलब होता है $700। आज की तारीख में आप अमेरिका में जाएं, एक वेबसाइट होती है craigslist.com। क्रेगलिस्ट के ऊपर आप जाएं, आप सर्च करें, जैसे यहाँ पर OLX है वैसे वहाँ पर क्रेगलिस्ट है। हर दुनिया में हर जगह अलग अलग साइट्स होती है। वहाँ पर आपको सन 2000 की, 98 की, 97 की लेक्सस गाड़ी 500, 700, $1000 की, यानी इतने ही पैसे की जितने की यहाँ पर मोटरसाइकिल आती है, उतने की आपको लेक्सस गाड़ी मिल जाएगी, जो कि पाकिस्तान में 2% के भी आप समझिए 10% लोग भी नहीं चलाते, यानी बहुत कम लोग चलाते हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह की गाड़ियाँ। जब एक गरीब आदमी जो कि मोटरसाइकिल चलाता है, जब वो एक लेक्सस चला सकेगा तो आपके ख्याल में वो खुश नहीं होगा? ये है राज अमेरिका का और यूरोप की जो है तरक्की का, कि वो लोग अपनी आवाम को एक इज़्ज़त देते हैं, उनको इज़्ज़त के साथ ये चीज़ें मुहैया करते हैं। हमारे मुल्क में जो हमारे लीडरान हैं, वो इन चीज़ों पे टैक्स लगाते हैं। क्यों टैक्स लगाते हैं? उनके बाप का माल है, हम सब गधे के बच्चे हैं, वो हम सबको गधा समझते हैं। वो लोग क्यों लगाते हैं टैक्स? ताकि वो याशी करें, ताकि वो मुजरे देखें, ताकि वो अपने ऊपर पैसे खर्च करें और हम लोग गधे की और कुत्ते की ज़िंदगी गुजारते रहें। और हमारे ये लोग मोटरसाइकिल के ऊपर, एक आदमी अपने ये बाबे को देखें आप, ये बेचारा साइकिल पे जा रहा है, इतनी सफ़ेद सी दाढ़ी, बुढ़ा सा आदमी किसी को हाथ लाता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। इस आदमी को देखिए आप। ये लोग जो कि हमारे अवाम हैं, इनको गधे की ज़िंदगी बनाने वाले जो लीडरान और गीदरान हैं, उनको शर्म नहीं आती। वो ये नहीं सोचते कि जब वो मरेंगे तो अपनी कब्र के अंदर क्या वो 70 इंच का फ्लैट स्क्रीन टीवी लगाएंगे, क्या वो पीसी और मैरियट से या वारी से अपने लिए केटरिंग करवाएंगे, कहाँ से उनके लिए खाना आएगा कब्र के अंदर, कौन कौन से कलमकार का फर्नीचर लगाएंगे, क्या लगाएंगे वो, ठीक है ना। इटालियन वॉचेस पहनेंगे वो कब्र के अंदर, और किस मुल्क के जूते पहनेंगे, कौन सा फैशन उनको अपनी कब्र के अंदर चाहिए, किस तरह का स्टाइलिंग चाहिए उन्हें कब्र के अंदर। कभी किसी ने सोचा है? अगर 1 मिनट के लिए हमारे ये गीदरान, मेरा मतलब लीडरान, जो कि हमारी असेंबलीज में बैठे, जो कि हमारे अमीर लोग हैं, अगर सोचे इसके ऊपर, तो अगर आपको कब्र के अंदर सुकून चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप जितने ज़्यादा पैसे देंगे इस दुनिया में, उतना ज़्यादा आपको शायद सुकून मिले। और हाँ, शायद काले काम भी आपको कम करने पड़ेंगे थोड़े से, जो कि आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मेरे समझ में नहीं आता कि एक इंसान को कितनी हर्ष, कितनी लालच है। एक आम इंसान को अच्छा खाने पहनने को मिल जाए, थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, उसको लालच उसकी एक हद तक ख़त्म हो जाती है। इन लोगों की लालच तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। कितना पैसा चाहिए इनको, कितनी ताकत चाहिए इनको। प्रेसिडेंट ये बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ये बन चुके हैं, फिर भी हमारा खून चूस चूस कर इनको सुकून नहीं आता। किस तरह के इंसान है ये? जानवर है या इंसान है? कौन है ये? फिर मैं इन लोगों से, उन लोगों के बारे में तो बात हुई, अब हम बात करते हैं, मैं आपसे मईशत की बात कर रहा था। गाड़ियों की कीमत पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा है? आदमी क्यों 70,000 रुपये का मोटरसाइकिल जो है वो चलाता है? इसलिए क्योंकि आपके मुल्क के अंदर 200%, 300% टैक्स लगे हुए हैं गाड़ियों के ऊपर। गाड़ियों की इंपोर्ट होती है, बहुत महंगी होती है। दूसरे, आप टोयोटा के नाम पर, होंडा के नाम पर जो है आप गाड़ियों को रोकते हैं। टोयोटा और होंडा कितनी नौकरियाँ देती है? ना होने के बराबर। आप अगेन वही 2% लोग, उनके अंदर भी नौकरियाँ करते हैं। मैं आप लोगों से एक आसान सी बात कहता हूँ, मेरा जो प्रपोजल है वो ये कि इंशाल्लाह अगर कभी गधा पार्टी आई मंजर आम के ऊपर, हम लोग पाकिस्तान के अंदर से टैक्स ख़त्म कर देंगे। टैक्स हमें चाहिए नहीं है इस मुल्क में। अगर आप पूरी दुनिया में देखें, टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बुराई की जड़ समझी जाती है। टैक्स, अमेरिका में जाएं, यूरोप में जाएं, कहीं भी जाएं, लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं, लोग उससे भागते हैं। बड़े बड़े महंगे महंगे टैक्स के लॉयर्स और जो टैक्स के कंसल्टेंट्स हैं उनको हायर करते हैं, जो कि उनको तरीके बताते हैं कि टैक्स कैसे बचाए। ये जो पैनामा शहनामा है, ये भी इसी का हिस्सा है। टैक्स बचाने के तरीके, अपनी इनकम को डिक्लेयर ना करने के तरीके। मैं कहता हूँ यार, अगर एक आदमी पैसे कमा रहा है उसे कमाने दो, और उसके दीन ईमान पे छोड़ो कि वो ज़कात दे या अपने मुल्क के लिए करे। मैं कहता हूँ इट्स बेटर, ये बेहतर है कि आप एक गवर्नमेंट का अकाउंट बनाएं और लोगों से कहें कि अगर आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अगर आपके ख्याल में आपका मुल्क सही रास्ते पर जा रहा है, तो उसमें पैसे डालें। हम आपके सामने, और मैं चाहूँगा कि एक ऐसी वेबसाइट हो कि जिसमें हुकूमत का एक एक पैसा जो कि खर्च हो रहा है और जो आ रहा है वो ऑनलाइन और लाइव निकल रहा हो,
ٹھیک ہے, تاکہ عوام کو نظر آئے کہ جو ہم نے پیسہ ٹیکس کے اندر دیا ہے یا جیسے بھی ہمارا پیسہ گیا ہے وہ کدھر خرچ ہو رہا ہے. ٹیکس کے بجائے میرا پروپوزل یہ ہے کہ آپ پیٹرول کے اوپر سرچارج رکھیں, آپ ٹیلی فون اور ان چیزوں پہ سرچارج رکھیں, یوٹیلیٹیز جیسے کہتے ہیں کہ آپ بجلی گیس پانی ان کے اوپر آپ سرچارج رکھیں. آپ یہ رکھیں گے, آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا, حلال کا پیسہ ہوگا, آسان پیسہ ہوگا کہ جس کے بیسس پہ آپ حکومت چلا سکیں گے. جب آپ ڈیوٹیز اور ٹیکسز ختم کریں گے تو ایک اور چیز ہوگی, لوگوں کے اندر خوشحالی بہت زیادہ آئے گی, لوگ چیزیں امپورٹ کھل کر کے کر سکیں گے اور انویسٹمنٹ بہت زیادہ آئے گی. باہر سے لوگ جو پاکستانی آج کی تاریخ میں پاکستان سے پیسہ نکال کے باہر لے کے جا رہے ہیں, اس وقت پاکستانی تو پیسہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جو لوگ باہر ہیں وہ بھی پیسہ لگائیں گے اور اس سے آپ کے ملک میں خوشحالی آئے گی. تو ٹیکس ختم کرنا, یوٹیلیٹیز پہ, پیٹرول پہ, ان چیزوں کے اوپر سرچارج رکھنا, یہ میرا پروپوزل ہے. یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فی الحال گورنمنٹ کی اسپینڈنگ ہے, جو پیسے خرچ کرے, آپ سوچئے نا 1947 میں جب پاکستان بنا 70-75 سال پہلے, تو ہمارے اوپر کوئی قرضہ نہیں تھا. آج ہمارے اوپر قرضہ ہی قرضہ ہے, ہر آدمی قرضے کے اندر دبا ہوا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اسی منحوس گورنمنٹ کی وجہ سے. یہ جو آپ کے پاس منسٹریز وغیرہ بکواس بنی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے. ساری کی ساری منسٹریز ختم کرنی چاہیے. آپ سوچئے اگر آج پاکستان کے اندر کسی بھی وجہ سے ساری منسٹریز کام کرنا چھوڑ دیں تو کیا جو 98% گدھے ہیں اس ملک کے اندر, ان کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو 2% لوگوں کو پڑے گا. میں کہتا ہوں یہ 2% لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جائیں. دفع ہو یار, جاؤ اپنا پیسہ لے کر کے. گالی نہیں دینا چاہتا, امریکہ جاؤ, یورپ جاؤ, جدھر جانا ہے دفع ہو. سعودی عرب جانا ہے, کدھر بھی جانا ہے جاؤ یار, چھوڑو میرا ملک, دفع ہو یہاں سے. میرا ملک تمہاری حرام زادیوں کے لیے اور کمینگیوں کے لیے نہیں بنا ہے. ہم گدھے نہیں ہیں جن کا تم خون چوستے رہو. ہم ایک باعزت اور خوددار قوم ہیں اور ہم تم کو یہ دکھائیں گے اور بتائیں گے ہم تم کو. تو دفع ہو میرے ملک سے یا انسان کے بچے بن جاؤ. یہ میرا میسج ہے ہمارے گیدڑان, میرا مطلب گیدڑان کو, ٹھیک ہے. اور میں آپ سب لوگوں کو میسج دیتا ہوں کہ آپ لوگ کھڑے ہوں. میں زندہ رہوں یا مر جاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ لوگ زندہ رہیں. آپ گدھے جو ہیں اپنی گدھے کی زندگی کو بدلیے, اور بدلنے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. جیسے میں بول رہا ہوں آپ کو بولنا پڑے گا. میں آپ لوگوں کو نعرہ دیتا ہوں, ڈھینچو کا نعرہ. ڈھینچو کیا چیز ہے؟ گدھے کی وہ آواز جس کو ناپسند کیا جاتا ہے. آپ وہ آواز اس وقت نکالیں جب بھی آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو, تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائے. آپ نعرہ لگائیں, آپ ظلم کا نعرہ لگائیں, ڈھینچو نہ کہ آپ کے ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے. کوئی پولیس والا آپ کو روک کے رشوت مانگے, آپ کیا ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے. آپ کے ساتھ کے لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ نعرے اتنے لگائیں, ان کی ریلیز میں جا کر لگائے. یہ جو بلاول بھٹو زرداری ہے, یہ جو نواز شریف ہے, ایون عمران خان ہے, جو بھی اس کی ریلیز میں بکواس کرے, آپ ظلم ہے کے نعرے لگائے, آپ ڈھینچو کے نعرے لگائے. ان لوگوں کو بتا دیں آپ کہ ہم پاگل نہیں ہیں, ہم بے وقوف نہیں ہیں, ہم کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ میرا شارٹ اینڈ سویٹ پروپوزل ہے. اس کے اوپر کچھ رائٹ اپ وغیرہ بھی ہے جو میں نے لکھا بھی ہے. مجھے نہیں پتا آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. 98% جو آپ کی آبادی ہے اس میں سے بہت جو بڑا حصہ ہے افسوس کے ساتھ وہ پڑھ بھی نہیں سکتا. ان کی زندگیاں ایک بہت تکلیف دہ زندگی ہے, لیکن پرواہ کس کو ہے؟ کم از کم مجھ کو تو ہے پرواہ. میں تو ان لوگوں کو اپنے بچے سمجھتا ہوں, میں ان لوگوں کو اپنی اولادیں سمجھتا ہوں. یہ جو 20 کروڑ لوگ ہیں, 19 کروڑ 50 لاکھ لوگ جو ہیں, اور میں ان کی فکر کرتا ہوں. اگر 50 لاکھ لوگ فکر نہیں کرتے, یہ ان کا دین ایمان ہے, ان کو اپنے لیے جہنم جمع کرنی ہے, کریں. ہاں, چلتے چلتے میں آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں. ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں ہم ایک اسلامی ملک ہیں, ہم کو کہیں کے بھی ہم اسلامی ملک نہیں ہیں. پہلی بات, ہمارے ملک میں اسلام ہے کون سا؟ ہمارے ملک میں 20 اسلام کی شاخیں, سنیوں کی 10 ہیں, شیعوں کی 10 ہیں, سب کی ہیں شاخیں, ٹھیک ہے نا. آغا خانی ہے, یہ ہے وہ ہے. اب اسلام کی جو روح ہے وہ بہت آسان ہے. دیکھیں, جو بھی چیز کامن سینس کے خلاف ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی. یہ میری والدہ محترمہ ڈاکٹر عطیہ خلیرب کہتی تھی, جو کہ ایک عالم حدیث تھی جن کا انتقال انا للہ و انا الیہ راجعون اس سال جنوری کے اندر ہوا. وہ بہت پڑھی لکھی عورت تھی, سنی تھی, اہل حدیث تھی, لیکن اس کو شیعہ بھی بلاتے تھے اپنی مجلس کے اندر پڑھنے کے لیے. تو ایک سنی جس کی شیعہ بھی عزت کرے, کچھ تو اس کے پاس علم ہوگا نا. وہ عورت جو ہے, جو میری ماں تھی, اس نے میں نے اس سے اسلام سیکھا. اس کا اسلام بڑا آسان سا اسلام تھا. وہ یہ تھا کہ یار آپ ہر ایک کی عزت کریں. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی دوسرے انسان کا مذاق اڑائیں یا اس کو ذلیل کریں یا اس کو مارے یا اس کے خلاف نفرت پھیلائیں اس کے فیتھ, اس کی بلیفز کے اوپر. ایک آدمی اگر شیعہ ہے اور آپ سنی ہیں, آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ شیعہ کا مذاق اڑائیں. ایک آدمی سنی ہے اور آپ شیعہ ہیں, آپ کو حق نہیں پڑتا کہ آپ سنی کا مذاق اڑائیں. ایک آغا خانی ہے, آپ کو حق نہیں پہنچتا آپ اس کا کریں. احمدیوں کا قانون بنا دیا بھٹو صاحب نے. یار احمدی ہیں, عیسائی بھی تو ہیں, یہودی بھی تو ہے. اللہ کے رسول کی آپ زندگی دیکھیں, وہ تو یہودیوں کے ساتھ, کفار کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ کتنی صلح کرتا تھا. اس نے جنگیں کم لڑی, صلح زیادہ کی. یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کو, صلح کا تو ہمارے اندر کوئی نام ہی نہیں ہے. ہمارے اندر صرف اور صرف غصہ اور نفرت بھری ہوئی ہے, وہ اسلام کے نام پر.
جس اسلام کو آپ سمجھتے ہی نہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام کو سمجھیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، آپ صحابہ کے بارے میں پڑھیں، آپ نبیوں کے بارے میں پڑھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ ایک بڑا پیسفل مذہب ہے، یہ ایک بہت محبت والا مذہب ہے۔ آپ لوگوں کو ملاؤں نے غلط راستے پہ لگایا ہوا ہے، آپ اس راستے پہ جب تک چلتے جائیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے اندر دوسری چیز بھی ہے کہ جو آپ کے لیڈران، میرا مطلب لیڈران ہیں، وہ آپ کی آواز نہیں سنتے۔ ممتاز قادری کو ٹھکا ٹھک پھانسی لگا دی، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے مرنے کے بعد 1.5 لاکھ لوگ راول پنڈی کے اندر اس کے جنازے پہ انہوں نے شرکت کی، کسی میڈیا چینل نے ڈر کے مارے یا حکومت کی وجہ سے اس کو کور نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ عوام کی آواز سنیں، ان کی بات سنیں۔ کیوں آپ نے ممتاز قادری کو اس طرح سے دبا دیا مسئلے کو، ٹھیک ہے نا، اس کو دفن کر کے مسئلہ سارا دبا دیا۔ دیکھیں یہ اس طریقے سے جمہوریت، اس طریقے سے چیزیں نہیں چلتی۔ آپ امریکہ میں جائیں، اگر جو بائبل بیلٹ کے اندر لوگ ہیں وہ بہت زیادہ بائبل پہ یقین کرتے ہیں، ان میں کلو کلکس کلان ایک ہوتا ہے جو ایون کالے کرسچنز ہوتے ہیں ان تک کو مارتے ہیں، لیکن ان کی حکومت ان سب کو ہر وقت برا برا نہیں کہتی، ان کو بہت طریقے کے ساتھ ہینڈل کرتی ہے۔ ہماری حکومت تو طریقے پہ یقین ہی نہیں کرتی، کیونکہ جو باہر والوں نے کہہ دیا ہم نے اس رستے کے اوپر آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے۔ تو اس کے دو رخ ہیں نا، ایک تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے کہ ہم اسلام کو نہیں سمجھتے، دوسرے جو ہمارے دشمنان ہیں وہ ہمارے لیڈران، میرا مطلب لیڈران کے ساتھ مل کر کے ہمارے مذہب کا اور ہمارا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو آپ جو گدھے ہیں، میرے جیسے گدھے، 98% گدھے، آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، ان مسئلوں کو آپ لوگوں کو حل کرنا پڑے گا۔ میں تو صرف ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، آپ بہت سارے لوگ ہیں۔ جب آپ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، جب آپ لوگ آواز اٹھائیں گے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو ستون ہیں ظلم کے، یہ ہل جائیں گے، اور یہ لوگ جو ہے نا، ان کو مجبور ہونا پڑے گا انسان کا بچہ بننے کو، یا تو یہ بھاگ جائیں گے یا یہ بندے دے پتر بن جائیں گے۔ دونوں کیسز کے اندر ہمارا فائدہ ہے، ہم گدھے سے انسان بن جائیں گے۔ میری خواہش، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، نہ میں نواز شریف کا دشمن ہوں، نہ آصف زرداری کا دشمن ہوں، نہ عمران خان کا دشمن ہوں۔ ہاں مجھے ان سب سے شکایت ہے کہ اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ قرآن پاک کی قسم، خدا کی قسم، جس چیز پہ بھی آپ رکھتے ہیں اس کی قسم، وہ طاقت میرے پاس، میں نہیں کہتا کہ 1 مہینے کے لیے آئے، 1 دن کے لیے بھی آئے تو میں اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتا ہوں۔ ان کے پاس اتنی طاقت ہے، اور پھر بھی ان کو اپنے عوام کا احساس ہی نہیں ہے۔ ان کو صرف تقریریں کرنے کا شوق ہے، ان کو صرف بکواس کرنے کا شوق ہے، اور ان کو پیسے کھانے کا شوق ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، عمران خان کے علاوہ، کیونکہ میرے خیال میں وہ کافی آنیسٹ آدمی ہے ذاتی طور کے اوپر، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال جو بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جاگ جائیں۔ جس وقت آپ لوگ جاگیں گے اسی وقت اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ اگر آپ لوگ سوتے رہیں گے تو آپ اور آپ کے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس غلامی سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان جو ہے میرے حساب سے آج تک آزاد نہیں ہوا ہے، آج تک ہمیں غلام ملک ہے۔ ہم جب اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے، جب ہم انہیں روزگار نہیں دے سکتے، جب ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے جو کہ ان کے حقائق ہیں، جو کہ ان کے حقوق ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہو، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انڈیا کو ڈرا کر کے، اپنے آپ کو جو ہے غلام رکھ کر کے کیسا فائدہ؟ ہم نے کیا کر لیا اپنے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ تو یہ میری سوچ ہے، آپ لوگ اس کے اوپر سوچیں۔ اگر آپ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو گدھے کا نعرہ لگائیں، میرا ساتھ دیں، میرا ساتھ دیں نہ دیں، اپنا ساتھ تو دیں کم از کم، ٹھیک ہے؟ گدھا پارٹی تو آپ سمجھیں کہ ہماری ڈیموکریسی کے اوپر، ہماری جمہوریت کے اوپر ایک، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک تنقید یا سارکیزم کہہ لیں اس کو آپ، ایک مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری حقیقت کو ایک بہت ہی تلخ اور تکلیف دہ الفاظ کے اندر بیان کرتی ہے گدھا پارٹی، کیونکہ ہم ہیں ہی، ہم سارے کے سارے گدھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم گدھے جا کر کے پھر وہی بھٹو کو ووٹ لگائیں گے جو کہ کب کا مر گیا، اور پھر ہم جا کر کے اسی نواز شریف کو لگائیں گے یا اس کی بیٹی کو لگائیں گے یا اس کے بیٹے کو لگائیں گے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، اپنی پارٹی تک کے اندر تو الیکشن نہیں کراتے۔ بے نظیر مر گئی، زرداری آ گیا شوہر، وہ مر جائے گا یا کچھ بھی اس کو ہوگا تو اس کا بیٹا آ جائے گا، اس کے بیٹے کو تو اس کی جو پھپھو ہے وہ ویسے ہی شہید کر چکی ہے کم از کم لفظوں کے اندر۔ کیا پتہ ان کا ارادہ آگے یہی ہو، اللہ جانتا ہے، اللہ بلاول بھٹو کو اپنی حفاظت کے اندر رکھے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ بیٹا واپس انگلینڈ چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ سیاست ویاست تمہارے بس کا کھیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جاؤ بیٹا وہاں پر جا کر کے دودھ پیو، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر اچھا صاف تازہ دودھ ملتا ہے اور دہی ملتا ہے، وہ لو اور مکھن کھاؤ اور پنیر کھاؤ اور کریم کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اور کلبس میں جا کر کے عیاشی کرو۔ یہ ملک تمہارے بس کا نہیں ہے، اور نہ تم اس ملک کے لیے بنے ہو۔ خدا کا واسطہ ہم پر رحم کرو، تم اپنی ڈائنیسٹی سے نکالو۔ اگر تم واقعی میں بلاول بھٹو اپنے ملک کے لیے کوئی بھلا چاہتے ہو تو بغیرت انسان اپنی پارٹی کے اندر کم از کم ایک بار تو الیکشن کرا، فری اینڈ فیئر الیکشن، جس کے اندر تیری پارٹی کے اندر جو ہے نا صحیح لوگ سامنے آئیں، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کو تو تم لوگ موقع نہیں دیتے ہو۔ یہی چیز نواز شریف کی کہانی ہے۔ مطلب یہ کس طرح کی پارٹیز ہیں یار کہ آپ کو نظر آتی ہے بیٹی، آپ کو نظر آتے ہیں بیٹے، مطلب یہ کیسی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ اور اوپر سے آپ لوگ برا بلا کہتے ہیں۔ ڈکٹیٹر کو کیا برا کیا بیچارے مشرف نے؟ جتنی بھی اس کے اندر خرابیاں تھیں، اپنے بیٹے کو تو کبھی نہیں لایا نا۔ کبھی آپ نے سنا کہ جی بلال مشرف جو ہے وہ منسٹر بن رہا ہے کسی چیز کا، یہ تقریریں کر رہا ہے، یا صاحبہ مشرف کی تقریر کر رہی ہے، اس کی بیٹی اہلا مشرف کی تقریریں کر رہی ہے،
कभी भी नहीं। तो फिर ये इन लोगों ने क्यों इस तरह की जो है ना ये बकवास की हुई है कि डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर इन्होंने जो है वो सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आइन करते हैं। आइन एक 1935 का अंग्रेज़ों ने एक आइन बनाया था जिसको भुट्टो साहब ने थोड़ा बहुत चेंज किया, आई थिंक पीरज़ादा के साथ या किसके साथ, और उसको बना दिया। उसको बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ये आइन हमारी ज़रूरियात को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये उसी एलीट क्लास, उसी 2% के लिए बनाया। हर चीज़ पाकिस्तान की, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान का आइन, हर चीज़ 2% के लिए बनी है। जो 50 लाख लोग इस मुल्क के ऊपर अय्याशी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बनी है। तो आप लोग इस बात को कब समझेंगे? आप जो कि अवाम हैं 98%, कब आप लोग खड़े होंगे? जब तक आप खड़े नहीं होंगे दोस्त, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी आवाज़ एक ना एक दिन दब जाएगी, या मैं मर जाऊंगा, या मैं मार दिया जाऊंगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन आपका हाल नहीं बदलेगा। आपका हाल सिर्फ उस वक्त बदलेगा जब आप खड़े होंगे और जब आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। और आपको किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद काफ़ी हैं। आप खड़े तो हों, आप बाहर तो निकले। 98% का मतलब नहीं समझते आप। 19 करोड़ 50 लाख लोग, मैं कहता हूँ 1 करोड़ लोग भी निकलते हैं ना, ये सारे गिदरान भाग जाएंगे। कितनों को मारेंगे इनकी पुलिस, कितनों को मारेंगे इनकी फ़ौज? किसी को नहीं मार सकते। इनकी फ़ौज तो आपके साथ ही खड़ी हो जाएगी। इनकी फ़ौज को सिर्फ एक इशारा चाहिए कि अवाम जो है वो अच्छाई चाहती है। फ़ौज को तो ये लगता है कि अवाम इस सिस्टम के साथ खुश है, क्योंकि अवाम तो वोट देती है और अवाम आवाज़ भी नहीं निकालती। तो बताएं ना आप फ़ौज को, बताएं ना आप दुनिया को, बताएं कि आप इस बकवास जमहूरियत के साथ खुश नहीं हैं, ठीक है? और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके कारिंदे हैं, जो कि उनके कुत्ते हैं, जो कि उनके चेले हैं, जो कि मेरे वीडियो के मुकाबले में उनकी तारीफ़ें करेंगे। करो यार, तुम्हारी असलियत मेरा मुल्क जानता है, तुम्हारी असलियत बाहर के मुल्क जानते हैं। 128 नंबर पे करप्शन में हम लोग आते हैं सारी दुनिया के अंदर, तुम्हारे ही जैसे कमीनों और कुत्तों की वजह से आते हैं, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद, गीदड़ान और इस तरह के कमीने लीडरान मुर्दाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।